بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرض کیجیے ایک شخص بہت پریشان ہے، اس کو مختلف قسم کے غموں نے، قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ ہر قسم کی پریشانی اس کی گھر کر رہی ہے۔ ہر وقت سوچتا رہتا ہے کہ میرے غم کیسے دور ہوں گے، میرے قرضے کیسے ادا ہوں گے۔ کوئی صورت نظر آتی نہیں ہے اور سوچ سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص کیا کرے کہ اس کے دل کو سکون آ جائے اور اس کے قرضے ادا ہو جائیں، اس کا دل پریشانیوں سے ہٹ جائے اور وہ اپنی زندگی مناسب طریقے سے گزار سکے۔ ایسا ہی واقعہ کچھ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساتھ پیش آیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں؟ اگر تم انہیں پڑھنے لگو تو اللہ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا۔ یعنی اگر تم ان کلمات کو پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا، یعنی قرضے ادا کرنے کا سبب پیدا فرما دے گا۔ تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور یہ وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے۔ خود بھی صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب کسی پر قرض ہو جائے اور اسے ادا کرنے کی فکر ہو تو یہ دعا مانگے۔ قرض ہو جانا اور بات ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کی نیت رکھنے والا دل ہی پریشان ہوتا ہے، اور جو قرض کو ادا نہ کرے لے کے وہ بہت بڑا گناہ گار ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسا کہ مقروض کی نماز جنازہ بھی اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں فرمائی جب تک اس کا قرض ادا کرنے کا بندوبست نہیں ہو گیا۔ تو قرضہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل لوگ قرضے کو ہلکا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بڑی لاپرواہی سے کہتے ہیں کہ یہ جب ہوں گے دے دیں گے، نہیں ہے میرے پاس، جاؤ۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی واقعی روز قیامت جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے، اس کو قرضے کا ادا کرنے کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ اس کے لیے اس بندے کو یہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ دعا نہ صرف قرض سے کی ادائیگی کی دعا ہے، بلکہ یہ 8 مصیبتوں سے پناہ کی دعا ہے۔ 8 مصیبتیں جو آج بڑی بڑی ہیں، اس میں الا ماشاء اللہ بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ہر بندہ فکر مند ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، دل اس کا لگتا نہیں ہے، بھوک اس کی اڑی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی میں اس کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، عاجز محسوس کرتا ہے، سستی محسوس کرتا ہے، کچھ ایسی ہمت نہیں پاتا کہ میں کچھ ایسا کام کر سکوں جس سے میرے قرضے ادا ہو جائیں، جس سے میں جو ہیں دنیا میں ایک نارمل طریقے سے زندگی بسر کر سکوں۔ اگر اس پر بزدلی غالب آ جائے اور وہ بخل میں کی بیماری میں بھی مبتلا ہو جائے، اللہ کی راہ میں کچھ بھی صدقہ نہ کرے اس ڈر سے کہ میرے پیسے جو ہیں یہ کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدقہ دینے سے آپ کا مال بڑھتا ہے، اور قرض سے غالب آ جانے سے بھی بندہ پریشان ہو، لوگوں کے مسلط ہو جانے سے کی وجہ سے، لوگوں کے غلبے کی وجہ سے بندہ پریشان ہو، تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور یقین کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ وعدہ فرمایا گیا ہے کہ تم یہ دعا پڑھنے لگو تو اللہ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، اور معمول کے لیے
معمول بنایا جائے اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جائے، کم از کم یہ دعا صبح اور شام ضرور پڑھنی چاہیے۔ 8 مصیبتوں سے پناہ کی دعا ہے۔ دعا یہ کے الفاظ اس طرح ہیں: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غالب آ جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کا مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ وہ 8 مصیبتیں ہیں، 8 پریشانیاں ہیں جو آج کل اکثر لوگوں کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ پہلی پریشانی ہر وقت فکر میں مبتلا رہنا، دوسری پریشانی ہر وقت غمگین رہنا، تیسری پریشانی اپنے آپ کو عاجز محسوس کرنا، چوتھی پریشانی سستی سے پڑے رہنا اور کسی کام کرنے کی ہمت نہ پانا، پانچویں پریشانی بزدلی سے، چھٹی پریشانی بخل کی بیماری، ساتویں پریشانی قرض کے غالب آ جانا، اور آٹھویں پریشانی لوگوں کا تسلط، لوگوں کا مسلط ہو جانا، لوگوں کا دبدبہ انسان کے دل میں قائم ہے۔ تو اس کے لیے یہ دعا ضرور پڑھی جائے: اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا اتنی قیمتی دعا ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر جب تک یاد نہیں ہوتی، جب تک عربی پڑھنے میں مشکل ہے، اس کی پریکٹس کرتے رہیں، اور اگر جب تک عربی یاد نہیں ہو جاتی، عربی میں دعا مانگنی نہیں آ جاتی، پھر بھی اس وقت تک یہ دعا ضرور اردو میں کم از کم اپنے الفاظ میں بھی بندہ مانگ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ ایک ترتیب بتا دی ہے کہ اپنے قرضے کو ادا کرنے کے لیے اور اپنے فکر کو دور کرنے کے لیے، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرضے ادا کر دے گا، یعنی ادا کرنے کا ثواب پیدا فرما دے گا۔ تو صبح شام یہ کلمات پڑھا کرو، اور اردو میں بھی یاد کر لیے جائے کہ اے اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، بزدلی اور بخل سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کا مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ کی پناہ میں آ جانا انسان کے لیے اس یقین کا ہو جانا کہ میں کسی زبردست ہستی کی پناہ میں ہوں، انسان کے لیے ایک بہت ہی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ کے احکام کو جاری و ساری کرنا، اللہ کے احکام پہ اپنی زندگیوں کو ڈھالنا، اللہ کے احکام کے مطابق اپنی عمل کرنا، اللہ کے نے جو کام کہے ہیں وہ کرنا، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رکنا، اور اس دعا کو مسلسل پڑھتے رہنا۔ اور درود شریف کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ اگر درود شریف پڑھ کر دعا مانگی جائے تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعاؤں کو پڑھنا اور یاد کرنا آسان فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔